إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج ہم نے شیخ صاحب سے پوچھنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کنہیں کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں اس حوالے سے، اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے بھی ہیں، جس طرح کہ ایک تو روافض کے مقابلے میں اہل سنت ہیں، اور اس میں تو بہت سارے مکاتب فکر شامل ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو خصوصی طور پر اہل سنت کہتے ہیں۔ دعویٰ تو سب کا ہی، جیسا کہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ اصل میں اہل سنت ہم ہیں، ہمارے دیوبندی بھائی بھی کہتے ہیں کہ اہل سنت حنفی دیوبندی، تو اسی طرح ہمارے بریلوی بھائی اہل سنت حنفی بریلوی، اس طرح مساجد پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ اہل سنت کی اصطلاح کیا ہے، اور اہل سنت ہونے کے لیے کیا شرائط چاہیے، اہل سنت کون لوگ ہوتے ہیں، ائمہ دین کیا کہتے ہیں اہل سنت کے بارے میں، اس حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ اہل سنہ والجماعہ یہ اہل حق کا نام ہے۔ ان کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے ایک نام اہل الحدیث بھی ہے، اہل الحدیث والآثار بھی ہے وغیرہ۔ ان کے مقابلے میں ایک گروہ پیدا ہوا تھا جسے اہل الرائے کہا جاتا تھا، محدثین اسے اہل الرائے کہتے تھے۔ ان کا ایک دوسرا نام اہل الکلام ہے، جنہیں ہم متکلمین کہتے ہیں، جو اپنی مرضی سے وحی کی تعبیریں پیش کرتے تھے، ان کو متکلمین کہا جاتا تھا۔ اہل سنہ، اہل کا معنی تو والے، صاحب، اور سنہ کا معنی اسلامی عقائد ہے۔ یہ خاص ایک لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے، السنہ عقائد اسلامیہ، یعنی توحید، رسالت وغیرہ جو عقائد ہیں وہ۔ محدثین ائمہ دین نے اس موضوع پہ قلم بھی اٹھایا اور سنہ کے نام سے کتابیں بھی لکھی، جن میں امام ابن ابی عاصم ہے رحمہ اللہ، ان کی السنہ ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی السنہ، امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کی السنہ ہے جو ان کی سنن میں مندرج ہے۔ جی صحیح۔ اسی طرح امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی السنہ وغیرہ۔ ائمہ دین نے امام احمد ابن حنبل کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن حنبل، عبداللہ ابن احمد بن حنبل، ان کی السنہ ہے۔ ان تمام کتابوں میں اہل سنہ کے عقائد ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں، اسماء حسنہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں وغیرہ، ان کے عقائد تھے، ان کتابوں میں مندرج ہیں۔ اور محدثین نظام نے ویسے بھی الگ سے بھی اسلامی عقائد جو ہیں وہ درج کیے ہیں، جمع کیے ہیں۔ تو اہل السنہ کا معنی جو محدثین، ائمہ دین، ائمہ اسلام کے عقائد پر ہے، جو والجماعت کا معنی اجماع ہے، یعنی اہل السنہ والجماعت کے جو اجماع ہیں، جو ان کے اجماعی عقائد و اعمال ہیں، وہ ان کو بھی مانتا ہے۔ تو اہل السنہ والجماع کا یہ معنی ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ والجماعت ہیں، بعض کہتے ہیں ہم اہل السنہ و جماعت ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک نام ہے، اصل چیز جو ہے وہ حقائق ہوتے ہیں۔ اگر کسی چیز پر یعنی حقائق کے خلاف کوئی لیبل لگا لیں تو وہ اس کی حقیقت نہیں بدلتی،
جی جی اور شراب کی بوتل ہے اس پر جامع شری لکھ دیں، روح افزا لکھ دیں، تو وہ روح افزا نہیں بن جائے گی۔ جی جی زہر کا پیکٹ ہے اس پر ہم چینی لکھ دیں تو وہ زہر ہی رہے گا، چینی نہیں بنے گا۔ جی جی مسلمانوں کو فکر کرنی چاہیے اس حوالے سے، اور اپنے عقائد کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے عقائد جو ہیں ائمہ اسلام محدثین اعظام کے موافق ہیں یا مخالف ہیں۔ اگر ہر ایک انسان اپنے عقیدہ کو، اپنے عمل کو محدثین پر پیش کرے، ائمہ دین پر پیش کرے، کبار ائمہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ ائمہ کبار جو ہیں، ان کے عقائد پر پیش کرے، اگر وہ موافقت کھاتے ہیں تو وہ جان لے کہ میں حق پر ہوں۔ جی اس طرح اپنے اعمال بھی ان پر پیش کرے، اس کا عمل ان سے موافقت کھاتا ہے تو وہ یقین کر لے کہ میں حق پر ہوں۔ اگر وہ اکیلا ہے تو پھر بھی وہ ملت واحدہ ہے، جی حق پرست ہے، حق اس کے ساتھ۔ تو اگر عقائد و اعمال محدثین سے موافقت نہیں کھاتے تو انسان جان لے کہ وہ غلط فہمی میں ہے، کسی فریب میں مبتلا ہے۔ بے شک اپنے تئیں میں بڑا خوش ہو کہ میں یہ اعمال میرے ہیں، یہ میرے عقائد ہیں، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ انسان نام کی مناسبت سے عقائد اور اعمال بھی بنائے۔ جی صحیح۔ اب اعمال اور عقائد کی تصحیح کیسے ممکن ہے؟ وہ ائمہ کرام نے ہمارے سامنے اسلامی عقائد جمع کر دیے، توحید کے سارے مسائل جمع کر دیے، شرعی احکام جو ہیں ان کو مدون کر دیا۔ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم محدثین سے ان کا عقیدہ بھی لے لیں اور ان کا عمل بھی لے لیں، جی بس ہم سنی بن جائیں گے۔ تو محدثین کے منہج سے سر منہ منحرف نہ ہوں۔ محدثین نظام دوسرے لفظ میں ان کو سبیل مومنین بھی کہہ سکتے ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ جی جی محدثین نظام سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی طرف انابت کرنے والے تھے، جی اللہ کے نیک اور پارساب بندے تھے۔ اللہ نے ان کو کمال علم نصیب فرمایا تھا، تقوی کی دولت سے وہ مالا مال تھے، بے تکلف تھے، تو کما حقوہ انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا۔ جی وہ دین اسلام کے امین تھے، وہ وحی کے امین تھے، جی جی تو لہذا ان کے عقائد درست قرآن و سنت سے اخذ شدہ عقائد ہیں اور صحیح عقائد ہیں۔ اسی طرح ان کے اعمال بھی ایسے ہیں۔ اب ایک انسان اپنا نام وہ جو بھی نام رکھ لے مگر حقیقت اس نام کے برعکس ہو، جی جی یعنی اس میچ نہ کرتی اس نام کے ساتھ، تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اپنے ماتھے پہ لکھ لے، کوئی تختی لکھوا کے سینے پہ وہ چسپاں کر لے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی جی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر گروہ اپنے تئیں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، جی جی حق ہمارے پاس ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ فرق کیسے ہو سکے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟ حق اور باطل میں فرق کیسے ممکن ہے؟ جی جی سارے لوگ اپنے عقائد و اعمال محدثین پر پیش کر دیں، ائمہ دین پر پیش کر دیں، جی تو الحمدللہ آج ہم اہل حدیث ہیں تو ہم محدثین ائمہ دین کی ذریت ہیں، روحانی ذریت ہے ان کی۔ جی ہم ان کے عقائد و اعمال سے سر منہ منحرف نہیں ہیں۔ جی ہمارے جو عقائد ہیں، یعنی جو مسلک اہل حدیث ہے، اب جو ہمارے عقائد ہیں اس وقت ایک ایک عمل کو ائمہ دین پر پیش کیے جانا چاہیے۔ جی جی اگر ائمہ دین سے موافقت کھاتا ہے یا ان کے عقائد میں سے ہے جی جی تو پھر اس کو قبول کرنا ہوگا۔ جی اس طرح اعمال ہیں، سنن ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے جو معاملات و عبادات ہیں ان کو محدثین پر پیش کیا جائے۔ اگر ان کے موافق ہیں یا ان جیسے ہیں تو پھر ان کو قبول کرنا ہوگا۔ جی جی اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ہم اس زمین پر اللہ کی توفیق کے ساتھ محدثین کے وارث ہیں۔ بالکل۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محدثین شاید بانجھ تھے، استغفر۔ مطلب ان کو ماننے والا اب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جی۔ اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ انگریز کی ذریت ہے، انگریز کی اولاد ہے جی،
بعض لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں جی ہمیں وہ ہندوستان میں برصغیر پاک و ہند میں ایک مسجد دکھائی جائے جس مسجد میں 8 رکعت نماز تراویح ہوتی تھی. یعنی یہ کوئی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. جی جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں محدثین کو ماننے والا کوئی بھی نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اگر اہل حدیث کو ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ آپ انگریز کی اولاد ہیں، بھلی اولاد ہے جی انگریز کی، کہ جن کے عقائد و اعمال ائمہ اسلام محدثین کے عین مطابق ہیں. جی جی. وہ انگریز کی اولاد بھی ہو تو وہ پھر بھی اہل سنت والجماعت ہے. جی بالکل. اور اگر کوئی مطلب کتنا بھی اعلیٰ نسب والا ہے، مسلمان شروع سے چلا آ رہا ہے، اس کے عقائد و اعمال محدثین ائمہ دین صحابہ تابعین والے نہیں ہیں، جی جی، تو وہ اہل سنت نہیں ہے. جی بالکل. یہاں رو کر آپ صاحب ایک اور بات بھی ہم کرتے ہیں. جی. یہ بات اچھی طرح ہمارے ساتھیوں کو سمجھنی چاہیے، ہمارے بھائیوں کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے. جی. مسلک اہل حدیث وہی ہے کہ دین وحی کا نام ہے. وحی 2 چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث ہے. جی جی. مگر قرآن و حدیث کے جو معنی اور مطالب ہیں، جو مفاہیم ہیں، جو قرآن و سنت کی تعبیریں ہیں، وہ کون متعین کرے گا؟ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حق صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین ائمہ دین کو تھا. جی جی. ہم ان کو پورا ان کا حق دے دیتے ہیں. جی جی. اور انہوں نے یہ اپنا فریضہ سر انجام دیا جی. اللہ کے فضل و کرم سے کہ قرآن و سنت کی تعبیریں امت کے سامنے پیش کی. جہاں قرآن و سنت کے الفاظ جی جی امت تک پہنچائے، ان کو ہر قسم کی تحریف سے بچایا. جی جی. اور جنہوں نے تحریف کی کوشش کی ان کے لیے وہ رکاوٹ بنے، ان کی روک ٹوک کی. جی جی. تو وہاں قرآن و سنت کی جو تعبیریں تھیں، جو مفاہیم تھے، جو معانی تھے، جو مطالب تھے، وہ بھی امت کے سامنے رکھے. جی جی. ان کی 2 ذمہ داریاں تھیں اور انہوں نے بجا طور پر دونوں ذمہ داریاں نبھائی ہیں. جی جی. آگے کچھ عقائد ہیں، کچھ اعمال ہیں جن پر اجماع ہو چکا ہے. جی جی. وہ اجماعی اور اتفاقی عقائد یا اعمال کہلواتے ہیں. جی جی. اب جس عقیدے پر اہل سنہ کا، محدثین کا اجماع ہو گیا ہے، ان کا جو اجماعی عقیدہ ہے، جی جی، اس عقیدے کے خلاف جو بھی انسان بات کرے گا وہ ملحد بن جائے گا. جی صحیح. اگر کوئی اہل حق میں سے، ائمہ اسلام میں سے، اہل علم میں سے اس اجماع کے خلاف بات کرتا ہے، یقیناً اس کو خبر نہیں ہے اس اجماع کے حوالے سے. جی. بے خبری میں اگر اس اجماع کے خلاف بات کر دیتا ہے تو وہ اس کی ایک علمی خطا ہے. جی جی. جس کی بنا پہ اللہ کے ہاں اس کو ایک اجر ملے گا. جی جی. مگر اس کی اس رائے کو ہم شاذ رائے کہہ دیں گے. جی جی. وہ اس کا ذاتی ایک فعل یا عمل ہے جو اجماع کے خلاف ہے، جو قبول نہیں ہوگا. جی جی. جس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. جی جی. لہذا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جن جن عقائد و اعمال پر ائمہ ہدا کا اجماع ہو چکا ہے، جی جی، ان پر کاربند ہو جائیں. ان کی مخالفت تو سوچے بھی نہیں نا، یعنی ان کی مخالفت، اجماعی عقائد و اعمال کی مخالفت جو ہے قطعی طور پر جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. جو جان بوجھ کر اسے پتہ چل گیا کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس کے باوجود اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ملحد ہے. جی الحاد ہے. صاحب الحاد ہے کیا؟ الحاد ہے کہ ائمہ اسلام کا، محدثین کا جو اجماعی فہم ہے، جو ان کا فہم ہے، اس اجماعی فہم کے برخلاف جانتے بوجھتے کوئی رائے قائم کرنا یہ الحاد ہوتا ہے. جی صحیح. جان بوجھ کر کہ میں ان کے اس فہم کو نہیں مانتا، ان کی اس تعبیر کو نہیں مانتا، ان کے اس معنی کو نہیں مانتا. جی جی. وہ لغت کا سہارا لیتا ہے. اس کو کوئی یہ پوچھے کہ ائمہ دین لغت سے ناواقف تھے، سوچنے کی بات ہے نا جی. اگر وہ عربی قواعد و ضوابط کا سہارا لے جی تو کیا ائمہ دین قواعد و ضوابط نہیں جانتے تھے؟ بالکل جانتے تھے. اگر وہ کسی اور اصول اور ضابطے کی بات کرے تو کیا وہ اصول اور ضابطہ محدثین کے مد نظر یا ان کے علم میں نہیں تھا؟ یقیناً تھا. یقیناً تھا. تو پھر وہ ملحد بن جائے گا جی. جی جی. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، یعنی احکام کی بات ہو رہی ہے، جن میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. جی. مثال کے طور ایک مسئلہ ہے، اس میں 2 رائے پائی گئیں. محدثین جو ہیں، یعنی صحابہ میں 2 رائے پائی گئیں، صحابہ کے بعد
تابعین ہیں ان میں دو رائے پائی جا سکتی ہیں یا ان کے بعد والے لوگوں میں۔ اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے؟ مسلک اہل حدیث یہ ہے کہ ان دو آراء میں سے ایک رائے کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ترجیح دیں۔ جی صحیح، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ترجیح دیں۔ بھئی قرآن و سنت کے جو قوی دلائل ہیں وہ کس کی حمایت میں ہیں؟ جی جی، اس رائے میں ہے تو اس کو ترجیح دے دیں گے، دوسری کو مرجوع قرار دے کر اس کو چھوڑ دیں گے۔ جی، مگر کوئی تیسری رائے قائم کرنے کے وہ مجاز نہیں ہے۔ یہ ہمارا صبر ہے، جی یہ اللہ کے فضل و کرم، یہ ہمارا ضبط ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کے منہج کا پابند رکھا، جی جی، محدثین سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے، ان کے منہج سے سر منہ ہم منحرف نہیں ہیں۔ جی جی، یعنی اگر انہوں نے دو رائے قائم کی محدثین نے یا صحابہ نے تو ہم نے تیسری رائے قائم نہیں کی۔ یہ ہے اصل مسلک اہل حدیث۔ اگر تین رائے ہیں تو تینوں میں سے ایک کو ترجیح ہوگی دلائل کی بنیاد پر، تو دو جو ہوں گے ان کو چھوڑا جائے گا، مگر چوتھی رائے قائم نہیں کی جائے گی۔ اگر چار آراء پائی جاتی ہیں تو پانچویں رائے قائم ہم کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ ان چاروں میں سے ایک کو دلائل کی روشنی میں ترجیح ہوگی، باقی سب مرجوع ہو جائیں گی کہ یہ راجح ہے، یہ درست ہے، یہ اقرب الی الحق ہے، یہی صحیح ہے، باقی مرجوع ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے محدثین میں جو مسائل اتفاقی تھے وہ بھی لیے، جو اختلافی مسائل تھے وہ بھی ہم نے محدثین کے منہج پر چلتے ہوئے دونوں میں سے ایک، یہ تینوں میں سے ایک، یہ چاروں میں سے ایک کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ راجح لے کر سمجھ کر لے لیا، مگر ہم نے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں رائے جاری کرنے کی ہمت اور جسارت نہیں کی۔ یہ ہے اصل مسئلہ سمجھنے کا کہ اپنے آپ کو مسلک محدثین کا کاربند بنایا جائے اور مسلک جو محدثین ہے اس کا پابند بنایا جائے۔ اس کے علاوہ جو انسان بات کرے، مثال دو رائے ہیں، غلطی سے اگر کسی عالم نے یا چند علماء نے ایک دو آراء کے مقابلے میں ایک تیسری رائے قائم کی تو وہ ان کی ایک اجتہادی غلطی ہوگی۔ جی جی، وہ مسلک محدثین نہیں ہے آپ صاحب، جی جی، وہ ان کا ایک اجتہادی فعل ہے، عمل ہے، جس پر وہ عند اللہ ماجور ہو جائیں گے۔ نیک نیتی کی بنیاد پر انہوں نے یہ کام کیا، اللہ ان کو اجر دیں گے، مگر وہ مسلک اہل حدیث نہیں ہوگا۔ جی جی، مسلک اہل حدیث وہی ہے جو ان کی کتابوں میں مندرج ہے، جو انہوں نے امت کے سامنے صاف شفاف انداز میں ٹھوس دلائل اور براہینوں کے ساتھ اس کو مدلل کر دیا ہے۔ یعنی جو اجماعی اور اتفاقی جو عقائد و اعمال ہیں وہ مسلک محدثین اور مسلک اہل سنت اور مسلک اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث ہے، تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں ان کا۔ جی، ہم نے امت کے سامنے کوئی نئی راہ نہیں پیش کی کہ دیکھو جی یہ بھی کوئی راستہ ہے، یہ بھی کوئی سوچ ہے، یہ بھی کوئی رائے ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اب بتائیے کہ ہمارا ایک عمل ہمیں کوئی بتایا جائے، ایک عمل بھی بتایا جائے کہ جو محدثین سے موافقت نہیں کھاتا، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل، اللہ کے فضل و کرم، ہمیں اس بات پہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ عمل چھوڑ دیں ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا، نہیں، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم محدثین کے مخالف نہ بنیں۔ ہمیں مخالفت جو ہے کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہے، عمل کا چھوڑ دینا تو ہمیں 100 بار قبول ہے نا، جی جی، کیونکہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کی تعریف ہے کہ وہ وایا محدثین، وایا صحابہ، قرآن و سنت تک اپنی دسترس کو ممکن بناتا ہے، ڈائریکٹ قرآن و سنت تک نہیں جاتا۔ تو جب ہمیں محدثین نے بے نیاز کر دی، آپ صاحب، جی جی، عقائد بھی ہمارے سامنے وہ پیش کر دیے، اعمال بھی پیش کر دیے، فضائل بھی پیش کر دیے، پورا دین ہمارے سامنے انہوں نے ہمیں سمجھا دیا اپنے عمل کے ساتھ، اپنے قول کے ساتھ۔ ان کا عمل ہماری دلیل بن گیا، ان کا علم ہماری دلیل بن گیا، تو ہمیں کیا مسئلہ ہے جی؟ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ محدثین کرام کا ایک گروہ، ایک جماعت، ایک لشکر، ایک جند، جی جی، اس کے مقابلے میں کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے محدثین کے عقائد کو چھوڑا، ان کے منہج کو ترک کیا، ان کے دلائل میں بگاڑ لانے کی کوشش کی، جی جی، اپنی تعبیریں، اپنے معنی دلائل کو پہنانے کی انہوں نے کوشش کی، جی جی، تو پھر کیا ہوا کہ وہ اہل کلام جن کو ہم متکلمین کہتے ہیں، قرآن و سنت کے سب ان کے اپنے ضابطے ہیں، ان کے اپنے قواعد ہیں، ان کے اپنے سلسلے ہیں،
جس بنا پہ وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے ہیں. جی. یعنی اہل سنت سے خارج ہونے کی وجہ کیا تھی کہ اہل سنت کے منہج سے، ان کے عقیدہ سے، ان کے عمل سے وہ لوگ ہٹ گئے. جی جی. تو آج معیار ہمارے لیے جو معیار ہیں وہ ائمہ ہدا ہیں، ائمہ اسلام ہیں، وہ محدثین ہیں. بالکل. وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ محدثین ہیں رحمہم اللہ، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہمارے محسنین ہیں، اور اللہ رب العالمین کے وہ خاص بندے تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت و صیانت کا ان سے کام لیا، اور انہوں نے پوری دیانت کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کی. تو اللہ کے فضل و کرم سے جہاں انہوں نے قرآن و حدیث کے الفاظ کی خدمت کی، وہاں قرآن و سنت کے معانی کی اور ان کے مفہوم کی بھی انہوں نے خدمت کی. جی جی. حفاظت بھی کی. تو اب جو لوگ آپ صاحب جی. اللہ اکبر اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں یا اہل السنہ و جماعت کہتے ہیں، وہ اپنے عقائد و اعمال قرآن و سنت پر پیش کریں اور دیکھیں کہ محدثین ان عقائد و اعمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر موافقت کھاتے ہیں تو یقین کر لیں کہ ہم حق پر ہیں. اگر محدثین کے ساتھ ان کے عقائد و اعمال موافقت نہیں کھاتے تو وہ یقین کر لیں کہ وہ 100 بار بھی اپنے آپ کو اہل السنہ کہیں تو اہل السنہ نہیں ہے. بالکل. اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں ہماری بہت ساری پریشانیوں کا ازالہ ہے. آپ صاحب بہت ساری مشکلات کا حل ہے اس کے اندر. یہ دنیا میں جتنے فتنے ہیں، جتنی گروہ بندیاں ہیں، جتنے فرقے ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، جتنے پریشانی کے معاملات ہیں، جتنے بگاڑ ہیں، ان کی اصلاح کا ایک راستہ ہے. ہر ایک اپنے عقائد و اعمال سے دستبردار ہو کر جی جی. وہ محدثین کے عقائد و اعمال پر آ جائے. بالکل. تو یہ وحدت امت کا بہترین فارمولہ ہے. جی جی. ورنہ امت کبھی بھی حق پر جمع نہیں ہوگی. پھر کیا خیال ہے جی؟ جی جی. یعنی اس میں کئی خرابیاں ہیں نا جی، کہ میں اپنی ایک تعبیر پیش کرتا ہوں، آپ اپنی کرتے ہیں، اور آپ اپنی کرتے ہیں، کوئی اور مطلب اپنی کرتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنی اتنی باتیں ہوں گی نا. جی جی. ہم عقائد، صحیح عقائد جو اسلامی ہیں، اللہ کی توحید کے جو مسائل ہیں، تو ان پر ہم متفق نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے لیے پریشانیاں ہی ہیں. تو آپ صاحب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دعوت فکر ہے ہم اپنے بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں. جی. درد دل کے ساتھ آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں، علماء کو بھی اور عوام کو بھی، عوام الناس کو، اپنے بھائیوں کو، کہ آپ اپنے عقائد و اعمال کو ان کا جائزہ لیں. اگر محدثین کے موافق ہیں تو آپ یقین کر لیں کہ آپ حق پر ہیں. آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں حق پر ہوں. اگر وہ عقائد ان سے موافقت نہیں کھاتے، وہ اعمال ان سے موافقت نہیں کھاتے، تو انسان حق پہ نہیں رہ سکتا. لیکن محدثین نے امت میں بڑے احسانات کیے ہیں، ان کے احسانات بھلا دیے ہم نے. ہم احسان فراموش لوگ ہیں. لیکن محدثین کا ایک علم تھا ہمارے سامنے. جی جی. اس علم کے مقابلے میں ہم نے ایک لفظ، ایک نظریہ قائم کیا جسے تقلید کہتے ہیں. جی. تقلید کی تعبیر بھی ہم نہیں سمجھ سکے اور امت کو صحیح سمجھا بھی نہیں سکے. بس اس لفظ پہ مر رہے ہیں. تقلید ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا، پھر حیران ہوتے ہیں کہ تقلید کیا چیز ہے؟ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، یہ تقلید. یہ کہاں تقلید ہے جی؟ آپ سب، یہ تقلید نہیں ہے. تقلید وہ ہے کہ جو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر اس کے لیے ایک بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے، اور اس کی تعریف یہ کی ہے، قبول قول ینافی الکتاب والسنہ. یعنی حافظ ابن قیم کی جو تعریف ہے اس کا لب لباب یہ ہے. حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ یہ بیان کیا کرتے تھے، قبول قول ینافی الکتاب والسنہ. زبردست. یعنی ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ایک طرف وحی ہے، ایک طرف قرآن و حدیث ہے. ان کے مقابلے میں ایک امتی کی بات کو دین کا درجہ دے دینا، جی جی، اور امتی کی بات پر وحی کو ٹھکرا دینا، یہ تقلید ہے. یہاں شاید ایک رک کر تھوڑا سا اس چیز کا بھی جائزہ لیتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ تقلید کا رد کرتے ہیں جس طرح ہم ابھی کر رہے ہیں، جی جی، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ محدثین کی بات مانو، آنکھیں بند کر کے مانو. جی جی. تو دراصل یہ ایک خلط مبحث ہے جس کو مطلب غور نہیں کیا جاتا
کہ ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، جس کو آنکھیں بند کر کے لینے کا کہہ رہے ہیں، وہ ہے اجماعی عقائد و اعمال جو ہیں، اور اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 قول ہیں، 2 ہیں تو 2 میں سے ہی ایک لینا ہے دلائل کتاب و سنت کی وجہ سے، دوسرے کو چھوڑنا ہے، 3 ہیں تو ایک کو لینا ہے اور 2 کو چھوڑ دینا ہے. یہ تقلید تو نہ ہوئی نا جی، اصل پیروی تو وحی کی ہے. بالکل. تو تقلید کی تعریف یہ جو ہے نا، قبول قول ینافی الکتاب و سنت، اس پر اگر ہم پرکھیں تو یہ بالکل یہ شبہ رفع ہو جاتا ہے کہ ائمہ محدثین یا سلف صالحین، صحابہ تابعین اور ائمہ دین کے جو ان کی آراء ہیں یا ان کے مفاہیم ہیں یا جو ان کی تعبیریں ہیں کتاب و سنت کی، جو ان کا علم ہے اس کو من وعن قبول کرنا یہ تقلید نہیں ہے. بالکل. کیونکہ محدثین کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب و سنت کے خلاف کسی معاملے پر جمع ہو گئے ہوں. جی بالکل. اور یہ تو قیامت تک بھی ممکن نہیں ہے. مثلا ایک عیسائی مجھے کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھا کر، مثال دیتے ہیں، اور وہ مجھے نہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے نہ حدیث پڑھ کے سناتا ہے، میں اس کی بات مان کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اس کو مقلد تو نہیں بن جاؤں گا نا آپ. اس کے پیچھے دلائل ہیں. ایک عالم واعظ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، انسانوں کو نصیحت کرتا ہے، وہ اس کی نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، دلیل نہیں پیش کرتا، وہ اس کے مقلد تو نہیں بن گئے نا. اصل تقلید جو ہے آپ سب اس امت میں بہت بڑا بگاڑ رہا ہے. اور یہ تقلید جو ہے نا جی، جب سے انسان ہے تب سے یہ ہے آپ صاحب، یعنی تھوڑے عرصے بعد نوح علیہ السلام کے دور سے یہ شروع ہو گئی تھی. امت میں جتنا بھی شرک آیا وہ تقلید کی وجہ سے آیا جی. تقلید نے انسان کو کافر بنایا. پیغمبر کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد غلط ہیں، آباء و اجداد کی تقلید کرتی. وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. وہ کوئی دلیل تو نہیں پیش کرتے تھے، وحی کو آباء و اجداد کے مذہب اور ان کے نظریے کی بنا پہ ٹھکرا دیتے تھے. مطلب کہ اگر کوئی انسان اپنے اکابر یا اپنے علماء کی مطلب ایک رائے کی بنا پہ وحی کو ٹھکرا دے اس میں، اور وہ انسان جس نے آباء و اجداد کے مذہب اور دین کی وجہ سے ایک نبی کی وحی کو ٹھکرایا، دونوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کوئی فرق نہیں. ایک انسان نفس پرست ہے، اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، جو اس کو نفس کہتا ہے تو وہ اپنے نفس کی مانتا ہے، اور نفس کی شرارت کی بنا پہ وہ وحی کو جھٹلا دیتا ہے. مقلد تو اپنے نفس کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نفس نے برائی کا حکم دیا، اس نے اس کو حکم کو مان لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو خیر و بھلائی پر مبنی تھا وہ اس نے ترک کر دیا. تو یہ بھی تو مقلد ہے کہ نہیں ہے جی؟ جی بالکل. مطلب تقلید جو ہے، تقلید میں کہتا ہوں اگر یعنی تقلید نے نبیوں کو قتل کروایا آپ صاحب. وہی نہیں مانی اور دشمنی کمائی اور نبیوں کو قتل. اللہ نے کہا تم نے نبیوں کو قتل کیا، یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا. تو امت میں یا انسانوں میں جتنا بگاڑ ہے، اس زمین پر جتنا بگاڑ رہا ہے رہے گا، وہ تقلید کی مرہون نے منت کہہ دے آپ. جی صحیح. اگر لوگ وحی کے پابند ہو جائیں، وحی کے اور پیغمبر کا کہنا ماننا شروع کر دیں تو کیا مسئلہ ہے جی؟ پھر تو پریشانی ختم ہو گئی ہے نا. فساد تب آیا کہ جب وہ انسان نے وحی میں بعض چیزوں کو دخیل بنانا شروع کر دیا. میں کہتا ہوں آج اگر وحی کا اتباع شروع ہو جائے اس انداز میں جس انداز میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا اتباع کرتے تھے، تو ہر گمراہی اسی وقت جو ہے نا جی وہ دم توڑ جائے گی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر اس دنیا میں تقلید نہ ہوتی، اس دنیا میں تقلید نہ ہو، مرزا قادیانی کبھی نہ پیدا ہوتا. بالکل صحیح. اگر وہ اپنی نبوت پر آپ سب دلائل پیش کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، قرآن سے پیش کرتا ہے نا دلائل، اور احادیث صحیحہ سے پیش کرتا ہے لیکن ان کی تعبیریں وہ نہیں پیش کرتا جو صحابہ تابعین اور صحابہ نے. ان آیات کا مطلب وہ نہیں لیتا جو صحابہ لیتے تھے، جو ائمہ دین لیتے تھے. اگر اس کو کوئی صحابہ کا ذکر کرتا، ائمہ دین کا حوالہ پیش کرتا کہ ائمہ دین جو ہے وہ تو یہ نہیں مانا لیتے، وہ کہتے تم ان کی مقلد ہو. یعنی تانا کیا دیتا تھا کہ آپ چھوڑیں ان کو، آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو قرآن و سنت کی تعبیریں پیش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آج اگر دنیا سے تقلید کا کلا کما ہو جائے، انکار حدیث کا باب ہمیشہ سے بند ہو جائے گا. وہ اپنے نفس کی تقلید کر رہا ہے نا، جو وحی کا وہ معنی لیتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے، جس وحی کو چاہتا ہے مان لیتا ہے، جس وحی کو چاہتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مان دے اس کا انکار کر دیتا ہے. اگر وہ صحابہ اور محدثین کے منہج پہ آ جائے تو ساری کی ساری وحی کو وہ قبول کرے گا، اس معنی میں کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے
جی جی اس کو وہ پا لے گا. تو جب اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پا لے گا پھر فوز و فلاح اس کا مقدر ٹھہرے گا. اصل تو مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پانا. محدثین صحابہ اللہ اور اس کے رسول کی مرادوں کو جانتے تھے. ہم ہیں زہر پرست, الفاظ کو لیتے ہیں. جب سے ہم نے الفاظ کو لینا شروع کی ہیلوں کا دروازہ کھل گیا اور انسان جب بدعمالیوں کی طرف جانا شروع ہو گیا. اب آپ سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ بعض ہمارے بھائی تقلید پر بہت زور دیتے ہیں. امت میں, اس امت کے اندر اگر تقلید آئی ہے تو یہ روافظ کی وجہ سے آئی ہے سب سے پہلے. اچھا ہاں, اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض جو ہے یہ تقلید کی پیداوار ہے. جی صحیح. اگر روافظ نے قرآن کا انکار کیا اور حدیثوں کا انکار کیا تقلید کی بنا پہ کیا جی. اگر وہ وحی کو مانے اس طرح سے صحابہ منواتے تھے, وہ صحابہ کوئی جو نہیں مانتا تو وہ وحی کو کیسے مانے گا؟ صحابہ کو مانے گا تو وحی کو مانے گا نا جی. تو وہ صحابہ کو نہیں مانتے, محدثین ائمہ دین کو نہیں مانتے. انہوں نے کیا کیا؟ تقلید عام کی. بھئی یہ ہمارے ائمہ ہیں, جھوٹی موٹی تقلید. ائمہ سے کیا لینا دینا ان کو؟ جی جی, ائمہ کو کیا لینا دینا؟ وہ مثال کے طور پر یہ ہمارے ائمہ ہیں جی, ٹھیک ہے جی, ہم ان کے مقلد, ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. پورے دین کو جھٹلا دیا, ایک بڑی حقیقت کا انکار کر دیا, اپنے نفسوں پہ ظلم ڈھایا, انسانوں پر بھی ظلم کیا. یہ تقلید کا ایک نتیجہ نکلا ہے. تو ہمارے بعض بھائی جو مقلدین اپنے آپ کو کہلواتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں. جی بھائی مطلب ہم تقلید کرتے ہیں. ان کو تقلید حقیقت میں معنی نہیں سمجھ آیا. بس ایک مدرسے نے, اہل مدرسے نے ان کو بتایا کہ یہ تقلید ہوتی ہے, یہ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھ دی ہے. بس اسی پر وہ جم گئے بیچارے. انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا. ان کی عقل سوچ پہ تالے لگا دیے گئے. جی ٹھیک ہے جی, یعنی حقائق کو سمجھنے سے ہمیشہ قاصر رہے. ان کو پتہ نہیں تقلید کیا ہوتی ہے. جی جی, کہتے ہیں ہم مقلد ہوتے. اس بات پہ وہ نازاں ہیں, فخر کر رہے ہیں. کوئی کہاں سے لی ہے؟ آج وہ تقلید کے ثبوت پر آیات پیش کرتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کسی بھی علم والے سے پوچھو اس کیا ایسے تقلید کا معنی ثابت ہوتا ہے؟ تقلید شخصی جو وہ کرتے ہیں, شخصی جو کرتے ہیں, شخصی نہ بھی کریں, آپ 10-12 بندوں کی کر لیں, اپنے نفسوں کی کر لیں, باوجداد کی کر لیں, اپنے اکابر کی بھی کر لیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن تو صحابہ بھی پڑھتے تھے جی جی, اور سمجھا ہے, اور کما حقہ قرآن کریم کو سمجھا ہے صحابہ نے. صحابہ کے طالب علم تھے, ان سے علم حاصل کرنے والے, دین سیکھنے والے تابعین تھے. انہوں نے قرآن پڑھا, سمجھا اور سمجھایا. تبع تابعین, ائمہ دین, ہر دور ہر صدی کے اہل علم نے قرآن کریم کو سمجھا اور اس پر عمل کیا. جی جی, یعنی 1000 سال تک. جی جی, 1000 سال تک, 1000 سال تک کسی انسان نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے تقلید کا ثبوت نہیں دیا. اور شاہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اہل سنت جنہیں کہتے ہیں, مطلب ائمہ دین, صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور ائمہ دین, اور جنہوں نے السنہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے اجماعی اور اتفاقی عقائد و اعمال ذکر کیے ہیں, تو کسی نے تقلید کو ذکر نہیں کیا کہ یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے. یہ بھی سنت رد کیا ہے. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا, امام بہقی نے رد کیا ہے, اور ائمہ نے رد کیا. امام بخاری نے کتاب الاعتصام وہ الاعتصام بالکتاب والسنہ کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے. قرآن و سنت کو پکڑنا ہے. یہ دعوت تھی نا محدثین کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کوئی تقلید بھی چیز ہوتی ہے. اور پھر مزے والی بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقلید سے روکا ہے. امام احمد ابن حنبل سے بات سند صحیح ثابت ہے. انہوں نے کہا میری تقلید نہیں کرنی, بھائی میری تقلید نہیں کرنی, مطلب بغیر دلیل کے یا جو میری غلطی ہے اس کی پیروی نہیں کرنی. یعنی ان ائمہ نے جو تقلید سے روکا ہے وہ بھی اور معنی کہ آپ سب تقلید ہے. جی جی, بات سمجھ آئیے جی. یعنی جس عمل میں غلط ہوں اسے میری پیروی نہیں کرنی, یہ معنی ہے اس تقلید کا. ائمہ نے اس سے روکا ہے جی. یعنی جو کتاب و سنت کے خلاف, وہی بات قبول قول ینافی الکتاب و سنت. بس سننا بھی انسان ہونے کے ناطے سے جہاں ہماری غلطی ہے اور وہ واضح ہے وہی سے, جی جی, تو آپ نے وہی کو چھوڑ کر ہماری اس غلطی کو نہیں لینا. ائمہ تو یہ کہتے رہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید سے روکا ہے. باسند صحیح متواتر سندوں کے ساتھ ائمہ ثلاثہ سے تقلید کا روکنا یہ ثابت ہے. اور جو چوتھے امام ہیں ان کی احناف کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ انہوں نے بھی روکا ہے. اذا صح الحدیث فهو مذہب, اس طرح کی بات ہے. حالانکہ یہ بے سند بے سروپا باتیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کہنے کا مقصد افسر تقلید اتنی مفید تھی اور امت کے لیے ضروری تھی. جی, اور پھر ائمہ نے اسے روکا کیوں؟
جی جی مسئلہ تو یہ ہے، لیکن امام شافعی روک رہے ہیں کہ میری تقلید نہیں کرنی، لوگ دھڑا دھڑ ان کے مقلد بنے جا رہے ہیں۔ جی جی تو امام شافعی کی اول مخالف تو وہ بنے جنہوں نے امام شافعی کا کہنا ہی نہیں مانا، پہلا کہنا نہیں مانا کہ ہماری تقلید نہیں کرنی، انہوں نے اور کیا ماننا ہے جی۔ بالکل۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہ بھائی بات کرتے ہیں تقلید کے حوالے سے کہ ہم مطلب کہ فلاں فلاں امام کے مقلد ہیں، مقلدین کوئی بھی ہو، آپ صاحب کوئی بھی مقلد ہونا جی، وہ بیچارہ میری پریشانی والا ہوتا ہے جی، اس میں مطلب پریشانی ہوتی ہے جی۔ اب مثال کے طور پر ہمارے حنفی بھائی ہیں، وہ تقلید پر بڑی شدت کے ساتھ مطلب کرتے ہیں بات اور زور دیتے ہیں کہ تقلید ضروری ہے، اس سے مطلب وحدت امت کا مسئلہ جو ہے نا جی وہ حل ہوتا ہے۔ اب ایمان کا مسئلہ لے لے جی، مسئلہ ایمان اصل ہے نا جی جی، ایمان کے مسئلہ میں 3 گروہ ہیں احناف میں جی، تقلید کے باوجود۔ اب دیکھیں تقلید کے فوائد ظاہر ہو رہے ہیں نا جی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بعض سند سے ہی یہ بات ثابت ہے۔ امام وکیع بن جراح نے ہمیں بتایا ہے، امام صاحب یہ کہتے تھے کہ انسان زبان سے اقرار کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کی شریعت حق ہے، دل سے تسلیم نہ کرے اور عمل بھی نہ کرے، صرف زبان سے اقرار کرے، نہ دل سے تصدیق اور نہ عمل، وہ مومن ہے۔ بات یہ ہے کہ امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ زبان کے ساتھ صرف آپ اقرار کر لیں آپ مومن ہیں، مطلب ہر منافق جو ہے وہ ہاں اس تعریف کے مطابق مومن بن گیا۔ اب احناف ہیں، کون ہیں آپ سب؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ آپ دل سے تسلیم کر لیں، زبان سے اقرار کر لیں تو آپ مومن بن جائیں گے۔ یعنی انہوں نے ایک اور شک مان لی اور ایک پھر چھوڑ دی۔ امام صاحب کہتے ہیں صرف زبان سے اقرار کر لیں آپ مومن ہیں۔ ان کے ماننے والے مقلدین جن کو ہم حنفی کہتے ہیں یا احناف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دل کے ساتھ تسلیم کر لیں، زبان سے اقرار کر لیں تو آپ مومن ہیں۔ اس میں ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی دونوں شامل ہیں؟ جی نہیں، ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی کہتے ہیں صرف دل سے تسلیم کر لیں، زبان سے بھی اقرار نہ کرے، عمل بھی نہ کرے، آپ مومن ہیں۔ اچھا جی، تو یہ احناف کیا بلا ہیں جی جن کا یہ موقف ہے؟ اصل جو احناف ہیں، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار، ان کی باتیں لے کر آگے، ان کی طرف منسوب باتوں کو لے کر آگے چلانے والے جو تھے نا وہ تھے۔ یہ دارالعلوم دیوبند سے لے کر پھر آج تک یہ جو دیوبندی بھائی ہیں یہ حنفی نہیں ہیں۔ جی صحیح۔ مطلب کہ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے، حقائق اصل میں ہوتے ہیں نا جی۔ یعنی یہ فی الحقیقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید بھی نہیں کر رہے؟ جی نہیں، آپ سب یہ تو ہم مسئلہ بتاتے ہیں آگے جا کر جی۔ اب ایمان کے مسئلہ میں 3 گروہ ہیں، امام صاحب کا ایمان کی تعریف اور ان کے مقلدین احناف کی تعریف اور امام صاحب کے مقلدین دیوبندی اور بریلویہ جو ہیں ان کی تعریف۔ اور اب ایک مسئلہ ایمان کا ہے، اس میں یہ مجتمع نہیں ہو سکے، اکٹھے نہیں ہو سکے، وحدت نہیں ہے، تو امت کو کیسے جمع کریں گے جی؟ بالکل صحیح۔ یہ تقلید کے نقصانات ہیں محدثین نظام۔ آپ 2 محدثین کا اختلاف بتائیں اور اہل حدیث کو دیکھ لیں جی، مطلب یہ محدثین کو ماننے والے ہیں، تقلید نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی عقیدے میں کسی ایک مسئلے میں بھی۔ آپ محدثین ائمہ دین کی کتابیں دیکھیں، ان کے عقائد کی کتابیں پڑھیں، وہ کہتے ہیں الایمان یزید و ینقص۔ ٹھیک ہے جی، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہم اس تعریف سے سر منہ منعرف نہیں ہیں، ہمارا بھی یہی ایمان، یہی تعریف مانتے ہیں اور یہی ایمان ہم گردانتے ہیں، اس کے علاوہ ایمان کی کوئی صورت معتبر ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں۔ جی جی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، جی جی، ہم بھی کہتے ہیں اعمال ایمان کا جز ہے۔ ہمارے حنفی بھائی یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ اور جز نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، المحند المفند کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم عقیدے میں ابو الحسن الاشعری، ان کا نام تھا علی بن اسماعیل، یہ غالباً 324 میں، اختلاف ہے 324 میں فوت ہوتے ہیں، بعد میں 329 ان کی ذکر کی ہے، یعنی امام حنیفہ کے تقریباً 150 پونے 200 سال بعد یہ پیدا ہوتے ہیں، یہ فوت ہو رہے ہیں۔ سوری، عقائد میں ہم ابو الحسن الاشعری اور ابو منصور ماتوریدی، محمد بن محمود ابو منصور الماتوریدی جو 333 میں فوت ہوتے ہیں، ہم ان 2 انسانوں کے مقلد ہیں، اور فروع میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔
یعنی جو فروع کے امام ہیں وہ امام اعظم ہیں، اور جو اصول اور عقیدے کے امام ہیں وہ اعظم نہیں ہیں. وہ اعظم نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات ہے آپ صاحب، یہاں سوچنے کی بات ہے کہ ابو منصور ماتریدی کے عقائد کو مان کر انسان ماتریدیہ بن جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے نا جی؟ جی. جو ماتریدی ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا. جس کے عقائد وہ ہیں جب ابو منصور ماتریدی کے ہیں وہ سنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابو منصور ماتریدی کے عقائد جو ہیں محدثین کے عقائد سے برخلاف ہیں. محدثین جن عقائد و اعمال پر اجماع کر چکے ہیں وہ ان میں ان کے برخلاف ایک منفرد عقیدہ رکھتا ہے. جی. اور آگے بات ہے ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کی زندگی کے 3 دور ہیں. وہ کلابیہ سے بھی رہے ہیں، وہ معتزلہ کے ساتھ بھی رہے ہیں، ان کے مناظر رہے اور 40 سال تک ان کے ساتھ گزارے ہیں. آخر میں اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ اہل سنت کے مسلک مذہب پر آ گئے تھے، اور انہوں نے الابانہ عن اصول الدیانہ کے نام سے کتاب لکھی، مقالات اسلامیین کے نام سے کتاب لکھی، اور سنی عقائد اہل السنہ والجماعت کے جو متفق عقائد ہیں ان کا اس میں ثبوت انہوں نے پیش کیا اور ذکر کیا ان کو. اب سوچے ابو منصور ماتریدی کو بھی لے لیا. جی. ان کے پرانے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ. جی وہ ماتریدی بن گئے. اور ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے 3 ادوار تھے. ایک دور جو اعتزال والا معتزلہ والا دور تھا وہ لے لیا، ان کی زندگی کا جو آخری حق والا اور اہل سنہ والا جو دور تھا وہ چھوڑ دیا اور اشعری بن گئے. ایک انسان کہے میں ماتریدی ہوں عقیدے میں، اس کو اہل السنہ والجماعت کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے. بالکل. جو کہتا ہے میں اشعری ہوں، یعنی امام میں ابو الحسن اشعری کا وہ عقیدہ مانتا ہوں جو ان کے معتزلہ کے دور کا تھا، میں اس عقیدے کو مان کر نام اشعری ہے میں معتزلی ہوں، تو وہ اہل السنہ والجماعت سے کیسے ہے جی؟ بالکل، یہ تو سوچنے کی بات ہے. اور فروعات میں ہم امام صاحب کے ساتھی ہیں. ہاں جی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہوتے ہیں نا جی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ہاں جی، کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، اچھا جی کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے فلاں. ہمارے امام صاحب فقہ کے اسپیشلسٹ تھے. ٹھیک ہے جی، ان کے نام پر ہم نے یہ فقہی مذہب بنا لیے. باقی عقیدہ ایک اور بات بھی ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں عقائد میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید ہوتی نہیں، اور دوسری طرف اس تقلید بیچاری کو فرض قرار دیتے ہیں. ہاں جی، تو عقائد میں تو بالاولیٰ فرض ہونی چاہیے، پھر ہونے چاہیے، وہ تو افرض الفرائض ہونے افرض. جی. اور دوسری بات یہ ہے آپ صاحب، یہ کہتے ہیں کہ تقلید ہم ان مسائل میں کرتے ہیں جو منصوص علیہ مسائل نہیں ہیں، جن پر نص ہے ان میں تقلید نہیں ہے، ان میں ہم غیر مقلد ہیں. اب تو پھر غیر مقلد ہونے کا تانا کیوں؟ جی. پھر مزے والی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا لیا گیا؟ آپ کا مسئلہ تو یہ بھی کہ نا، یعنی پورا قرآن مقدس ہے نا جی. ایک آیت کی تفسیر بھی امام صاحب نے نہیں سمجھائی امت کو جی، ثابت نہیں بات سنن جی. کوئی عالم آئے اور بتائے کہ یہ ہمارے امام ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ہمیں قرآن کی اس تفسیر کا یہ معنی مطلب اس مفہوم سمجھا دیا. بالکل. اس حدیث کا یہ مطلب معنی ہے، اس سے یہ فقہی مسئلہ اخذ ہوتا ہے، ان نے استنباط کیا ہو، یہ کوئی بھی نہیں ثبوت اس کا. بالکل. اور پھر مزے والی بات یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں کتاب بھی کوئی نہیں ہے جی. جو جھوٹی موٹی کتابیں مشہور ہیں منسوب ہیں امام صاحب کی طرح جی. ان کے اندر تو سنیوں والا عقیدہ ہی نہیں ہے جی. جی. فقہ الاکبر کہہ دیں نا جی، اس میں بھی ملا علی قاری صاحب نے وہ ماتریدیوں کا سارا عقیدہ بھر دیا. یہاں رک کر ایک اور بات بھی کرتے ہیں، ہمارے جو مقلدین بھائی ہیں نا، یہ انہوں نے بڑی خطا کھائی ہے جی، متکلمین کے پیچھے لگے نا انہوں نے جی، اپنا بڑا نقصان کیا. ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ ان کے اندر گمراہ لوگوں کی بھرمار ہو گئی تھی، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں، صحیح اور غلط کا کوئی پیمانہ نہیں، بس جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے. اہل حق جو ہے بدعت کو برداشت نہیں کر سکتے جی. کوئی معتزلی ہو، کوئی ماتریدی ہو، کوئی جہمیہ ہو، کوئی مفوضہ ہو، کوئی رافضی ہو، ہمارے اندر گھس جائے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں آپ صاحب؟ کبھی بھی نہیں، ہم کبھی بھی نہیں. آج تلک اہل حدیث کے اندر کوئی گمراہ شخص نہیں چھپ سکا جی. جس نے کوشش کی اہل حدیث نے اٹھا کے باہر پھینک. ہر دور میں ایسے جی، ہر دور میں، ہمارے ائمہ کے دور میں بھی ایسا رہا ہے. ادھر کیا تھا، بڑے بڑے معتزلی، بڑے بڑے علامے فہامے ان کے اندر گھس گئے، ان کا ادب آڑے آیا اور لوگوں نے ان کی تعظیم کی، انہوں نے منمانیاں کی اور لوگ ان کی بات بھی ماننا شروع کر دیا حنفیت کے نام پر. انہوں نے تباہی مچا دی جی. آپ ابو بکر جساس کو لے لیں، معتزلی ہے پکا جی،
مطلب کہ عذاب قبر کو جو انسان نہیں مانتا، مثال دے رہا ہوں، کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، حدیثوں کو جھوٹا قرار دے. یہ ابو بکر الجساس، جی بالکل اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں جی. روایت باری تعالیٰ کے حوالے سے ان کے اندر خرابی، معتزلہ کے اندر. یہ زمخشری جو ہیں، زمخشری یہ کون تھے؟ معتزلی تھے نا جی. بلاغت اور جی زبردست قسم کے حنفی تھے. اور زمخشری صاحب جو ہے اتنے بڑے علامہ، میں نے پہلے تو میں ان کو جانتا ہی نہیں تھا، تو پھر وہ میرے ایک اشتہا ہے کہ ان کو پڑھنا چاہیے جی. جب میں نے زمخشری صاحب کو پڑھا جی کہ میں ان کو علم کو مان گیا اس وقت. اللہ 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 ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر علم کا. لیکن معتزلی ہے جی، پکا قسم کا. اس نے پورے قرآن کو بلاغت کی طاقت کے ساتھ معتزلی بنا دیا. پورے قرآن مقدس کو بلاغت کی طاقت سے، یعنی اس کی تفسیر معتزلہ کے انداز سے کر دی، اور جو پڑھے تاکہ معتزلی ہو جائے. جی تو ان لوگوں نے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو معتزلہ تھے. یہاں ایک اور بات بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اہل سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک خاص قسم کا اشتراک بھی پایا جاتا ہے. اچھا، مثال ہر رافضی جو ہے نا وہ معتزلی ہے، ہر معتزلی وہ رافضی بھی ہے، ہر جہمی جو ہے وہ اشری بھی ہے، ہر اشری ہے وہ جہمی بھی ہے. یعنی ہر ایک، یعنی جہمیہ اصل میں تو یہ جہم بن جو صفوان تھا یہ اس کی روحانی اولاد چلی آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ المحند المفند میں یہ بات لکھتی کہ ہم عقیدے میں ابو الحسن الاشعری، ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں، اور فروع میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. تو کہاں گئی سنیت پھر؟ یہ اگر سنیت ہے تو بھائی ہم تو اس سنیت کو سلام کہتے ہیں. ہمارے بھائیوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے، وہ خطا پر ہے. ید اللہ علی الجماع، محدثین کا مسلک حق ہے. اس نیلی فام چھت کے نیچے زمین کے سینے پر محدثین سے بڑھ کر حق والا کوئی نہیں ہے جی. ان کے عقائد و اعمال پر مسلمانوں کو جمع ہو جانا چاہیے، ان کا کاربند ہو جانا چاہیے، اور ان کو دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے. تو اب آپ سب کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ آخر امام صاحب کا عقائد تو تھے ہی نا. کچھ تو تھے ہی، جو بھی تھے وہ کیا تھے یہ نہیں بیان کرتے نا. پھر دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ 150 امام صاحب کی وفات ہوئی. ابو الحسن الاشعری 150 سال بعد امام صاحب کے، یا 100 سال بعد پیدا ہوئی. درمیان بھی تو کچھ لوگ تھے، وہ کس عقیدے پر تھے؟ یعنی وہ جو حنفی تھے، اولین حنفی جو تھے، جی بالکل، وہ کس عقیدے پہ تھے؟ وہ لازمی بات ہے کہ عقیدہ ماننا ہی نہیں نا. وہ تو اسپیشلسٹ عقیدے کے تھے ہی نہیں. ظاہر ہے ان کی تقلید نہیں ہو سکتی تھی. پھر مطلب 150 سال کم از کم گزرا ابو الحسن الاشعری اور ماتریدی جو ہیں ان کے عقائد سامنے آنے تک. تو یہ 150 سال اولین حنفی جو ہیں وہ کس کی تقلید کرتے رہے؟ حفصہ ایک اور بات ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مطلبی فقہ کا ہمارے مقلدین بھائیوں نے نہیں لیا. بات سند سے ہی ہو ثابت ہے، باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. امام صاحب کی کتاب ہے ہی نہیں. جو امام صاحب کے شاگرد ہیں، جو روایت کرتے ہیں ان سے، امام صاحب ان پر اعتماد ہی نہیں کرتے. یہ صحیح ہے. وہ کہتے ہیں یہ مجھ پر جھوٹ بولتے ہیں. اچھا جی. محمد بن حسن شیبانی اور ابو یوسف قاضی صاحب کے بارے میں، قاضی صاحب یہ مجھ پر جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ میری صبح رائے ہوتی ہے، شام کو بدل جاتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. صحیح. اور وہ پچھلی لکھ دیتے ہیں. ہاں جی، لکھنا کیا تھی آپ سے، کہاں لکھی ہے تو پھر پیش بھی ہونی چاہیے کہ ادھر لکھی. اچھا آگے چلتے ہیں آپ صاحب. چلو یہ تو کہ افسوس والی بات تھی، ہمارے بھائیوں کو ٹھوکر لگ گئی، غلطی ہو گئی. اصل نقصان انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی توحید میں یہ بکھر گئے. جی بڑا نقصان یہ ہے. یعنی توحید جو ہے، خصوصاً توحید الاسماء و صفات، اللہ کی معرفت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ اساس ہے عقیدہ توحید کی. جی جی. اس میں یہ ماتریدی اور اشعری ہے. دنیا جانتی ہے کہ ماتریدی صرف 7 صفات باری تعالیٰ کو وہ مانتے ہیں. جی صحیح. سمع، بصر، علم، قدرت، ارادہ، کلام، حیات، یہ 7 صفات. ان 7 صفات کے علاوہ رب تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں سب کی وہ فعلیہ ہیں، سلبیہ ہیں، ثبوتیہ ہیں، جو ان سے بھی صفات ہیں سب میں تعویل کرتے ہیں، سب میں تعویل کرتے ہیں. تو سنی کس معنی میں؟ اہل سنت والجماعت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جو اللہ رحمان کو اپنے عرش پہ نہ مانے،
آپ صاحب قرآن حدیث فطرت اور اجماع امت ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ بلند ہے. جی جی. محدثین میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ایک انسان بھی نہیں کہتا. رجل واحد جس کو کہتے ہیں وہ بھی یہ بات نہیں کہتا کہ اللہ رحمان ہر جگہ ہے. آپ سب یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ بچہ ہے مسلمان کے گھر میں نہیں، کسی کالے کافر کے گھر پیدا ہو، وہ بات نہیں کر سکتا، سمجھتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں نا اللہ کہاں ہے، بات نہیں کر سکتا تو انگلی کے اشارے سے کہے گا کہ اللہ اوپر ہے. اگر بولتا ہے تو کہے گا اللہ اوپر ہے. ایسے ہی ہے نا جی. جی جی بالکل. 3 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ کافر کے گھر پیدا ہوا، کسی جنگل میں پیدا ہوا، ہمارے اللہ کا نام بھی اس نے نہیں سنا، اس سے آپ پوچھیں اللہ کہاں ہے، کہے گا اللہ اوپر ہے. اس کو کس نے بتایا؟ یہ فطرت کا عقیدہ ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بچے یہ کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ اوپر ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر، اللہ کی توحید پر پیدا ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی جو صحیح توحید ہے اسلامی عقیدے پر پیدا ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، جو اس کے عقائد اعمال ان کے باپ دادا کے ہیں، وہ ان کی ہم چھوٹے تھے نا سبھی یہی کہتے تھے کہ اللہ اوپر ہے. آج یعنی سارے کہتے تھے نا، آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ لا مکان ہے. یعنی اللہ لا مکان ہے. آپ صاحب اللہ لا مکان ہے تو اس کو اللہ ہے ہی نہیں جی. یعنی یہ کہتے ہیں اللہ نہ کائنات میں داخل ہے نہ خارج ہے، پھر اللہ استغفر اللہ. ایسی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ نے متعلق خبر دی الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ بلند ہے. کیسے بلند ہے؟ کما یلیق بشانہ وجلالہ وعظمتہ، جیسے ہمارے رب کی شایان شان ہے اس طرح ہے. جب صحابہ سوال نہیں کیا تو ہمیں بھی سوال کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں الاستواء معلوم، لغت میں ہمیں معلوم ہے کہ استواء کیسے کہتے ہیں. والکیف مجہول، کیفیت نہیں پوچھنی، کیفیت نہیں پوچھنی. آگے کیا ہے جی؟ سوال عنہ بدع، اس کے متعلق سوال کرنا بھی بدعت ہے کہ اللہ کیسے اپنے عرش پر مستوی ہے. اجماع ہے مومنوں کا جی. ہر دور کے علماء نے اجماع نقل کیا کہ اللہ رحمان کہاں ہے؟ اپنے عرش پہ ہے. اور آج امت میں وحدت الوجود کا عقیدہ اس کو عام کیا جا رہا ہے. یہ اہل السنہ والجماعت کا، ائمہ ہدا کا، ائمہ اسلام کا، محدثین کا، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ نہیں تھا. صحابہ کا عقیدہ نہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ اپنے عرش پر ہے. جی جی. امام مالک فرماتے ہیں اللہ فی السماء وعلمہ فی کل مکان لا یخلو من علمہ مکان. اللہ اپنے عرش پہ، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کائنات کا ذرہ بھی ہمارے رب کے علم سے باہر نہیں ہے. پھر جب امام مالک اور ان کے استاد کیا نام ہے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے جب یہ بات کی الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، مسلمانوں نے اس کو تلقی کی، ہاتھوں ہاتھ اس کو لے لیا. ہر عقیدے کی کتاب میں، اہل سنت کے عقیدے میں یہ موجود ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ رب العالمین کی توحید کے حوالے سے سلف صالحین کے عقیدے پر ہے. لوگ آج آپ سب بات کرتے ہیں وحدت الوجود کے حوالے سے، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ بہت بڑی خرابی ہے. یہ بہت بڑی ایک اعتقادی خرابی ہے. جی جی. قرآن کی مخالفت، احادیث صحیحہ کی متواترہ کی مخالفت، امت کے اجماع کی مخالفت اور فطرت کی یہ مخالفت ہے. جی جی. یعنی ایک آدمی ایسی بات، اللہ ہر جگہ موجود ہے. جی جی. اللہ موجود فی کل مکان. ہمارے امام نے بتایا یہ جہمیہ کا عقیدہ تھا. ہر دور کے علماء نے بتایا یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ رکھنے کے بعد انسان سنی کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل السنہ والجماعت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نعرے لگاتا رہے کہتا رہے ایسے کہ مطلب کہ میں سنی ہوں، ہم اہل السنہ والجماعت ہیں. وہ 1000 بار کہتا رہ جائے، وہ بیچارہ نعرے لگاتے مجنون بن جائے، مگر وہ جہمیت سے نہیں نکل سکتا. جی جی. وہ ہے جہمی. جی جی. یہ پکا جہمی ہے. اس لیے کہ یہ نعرہ کہ اللہ ہر جگہ موجود، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ کس کا ہے؟ یہ جہمیہ کا ہے. ہمارے علماء نے ہمیں بتا دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ بیچارے کیا کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ سے ارتباط، ایک تعلق، انسان مرتبط ہو جائے نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، اللہ کے حکم کے سامنے ایسے سرنگو ہو جائے، یہ وحدت الوجود ہے. یہ کون سا وحدت الوجود ہے جی؟ یہ کہتی تعریف ہے جی وحدت الوجود کی. جی بالکل.
یہ جو حاجی صاحب تھے، حاجی امداد اللہ مکی صاحب، جی جی، تمام جو اکابر علماء دو بند ہیں اکابرین، وہ سارے کے سارے حاجی صاحب کے عقیدے پر ہیں، اور سارے حاجی صاحب کی تصدیق کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ حق والا عقیدہ ہے۔ اچھا، بعض والوں نے بھی کہا کہ ہم سب کا عقیدہ ایک ہے۔ جی جی، وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ مستقل ذات اللہ کی ہے، باقی اللہ کا ذل اس کا پرتاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مظہر، اس کی ذات کی مظہر ہے ہر چیز، یعنی اللہ نے اپنا اظہار کیسے کیا؟ اس مکان کی صورت میں کیا، اس انسان کی صورت میں کیا، یہ پوری دنیا کی جو مادیت ہے، جو چیزیں ہیں، ان کی صورت میں اللہ نے اظہار کیا۔ مثالیں دیتے ہیں، مثالیں کیا دیتے ہیں؟ مثال ایک بیج ہے، اس کو بویا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بو دیا، وہ اگ دیا، پودا بنا، درخت بن گیا، اب اس کا ایک تنا ہے، شاخیں ہیں، ٹینیاں ہیں، اس پر پھل پھول پتے، اب دیکھیں اب پھول ساری چیزیں ہیں، اب وہ بیج بیج غائب ہو گیا۔ بیج زہر کیسے ہوا؟ درخت کی صورت میں بیج زہر ہوا۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنا اظہار کیسے کیا؟ اللہ زہر ہوا تو بندے کی شکل میں، فلاں چیز غائب ہو گیا، خود غائب ہو گیا، اور اظہار اللہ نے ایسے کر دیا۔ یہ وحدت الوجود کا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے بندی بھائی جتنے ہیں آپ سب معاف کرنا، ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ، جو کہ اللہ کی ذات کا معاملہ ہے تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تنقید برائے تنقید ہے، تنقید برائے اصلاح ہے۔ ہمارے بھائیوں کو فکر کرنی چاہیے اپنے رب کی توحید کے حوالے سے۔ دیکھیں جس اللہ کے لیے ہم جیتے ہیں، جس کی اطاعت فرمانبرداری، جس کے دین کو ہم مانتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس سے ہم امید رکھتے ہیں، اس کی پہچان بھی تو ہمیں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کی معرفت بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ معرفت ہمیں کون کرائے گا؟ ہمیں صحابہ کروائیں گے، جی جی، کیونکہ صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی تھی نا، اس انداز میں ہم نے لے لی ہے نا جی۔ آگے صحابہ تابعین ائمہ دین نے جس طرح کروائی تھی۔ اب آپ سب وہ جو قرآن کریم میں ہے، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، اب درخت کی جانب سے، درخت کی طرف سے آواز آئی، انی ان اللہ، انی ان اللہ، کہ میں اللہ ہوں۔ تمام دیوبندی علماء یہ کہتے ہیں درخت پر غلبہ ہو گیا تھا۔ اچھا جی، درخت سے اللہ نے حلول کر لیا نا، دوسرے غلبہ کا معنی حلول، اللہ درخت میں حلول ہو گیا۔ درخت سے آواز آئی، انی ان اللہ، درخت سے آواز آئی۔ دیکھیں کہ یہ کون سا دین ہے جی؟ قرآن کی کتنی بڑی تعریف اور عقیدہ اسلامی کی کتنی بڑی خرابی ہے یہ جی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم حلول کو نہیں، حلول کیوں نہیں مانتے؟ پھر اس پر ایک اور دلیل قائم کی ہے، کس حوالے سے؟ یہ حسین بن منصور الحلاج کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ کہ وہ کہتے تھے ان الحق، گمراہ تھا نا، صوفی تھا، کہتے تھا ان الحق۔ بالاتفاق علماء نے اس کو کفر پر مہر ثبت کی اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا اسی جرم میں، وہ حلولی تھا۔ وہ کہتے ہیں حق کی خاطر سولی چڑھ گیا، سولی چڑھ گیا حق کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر درخت پر غلبہ ہو، وہاں سے انی ان اللہ کی آواز آئے تو کیا حرج؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حسین بن منصور الحلاج میں بھی غلبہ ہو گیا تھا اور اس سے آواز آئی ان الحق، یعنی اللہ اس میں حلول کر گئے اور اللہ بولا ان الحق۔ پھر ایک اور بات بھی آپ سب کہتے ہیں، یہ قرآن کریم ہے نا، معتزلہ وہ یہ کہتے ہیں، یا ہمارے حنفی بھائی جو ان کے کبار علماء تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقی نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ قرآن کریم کے، ان کو اللہ نے تلفظ نہیں کیا، صوت و حروف کے ساتھ اللہ نے قرآن کو تلفظ نہیں کیا، یہ کہتے تھے۔ اللہ، اس پر لمبی لمبی باتیں ہوئی، آپ سب لمبی لمبی باتیں ہوئی اس پر۔ وہ کہتے تھے کہ یہ الفاظ جبرائیل کے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں درختوں سے آواز، درخت سے آواز انی ان اللہ، حسین بن منصور حلاج سے ان الحق کی آوازیں آتی رہ گئی۔ پھر تو جو مرضی کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر نعوذ باللہ اللہ ہے اور میں جو فرما رہا ہوں وہ اللہ ہی فرما رہا ہے، تو پھر یہ مطلب حسین بن منصور الحلاج میں اگر غلبہ ہو گیا تو کسی اور میں بھی تو ہو سکتا ہے، تو اللہ ہی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اندر غلبہ کر کے بولتا ہے تو پھر وہ جو بولے گا وہ تو حق ہی ہوگا نا جی۔ حسین بن منصور حلاج نے جو کچھ بھی بولا پھر وہ نعوذ باللہ وہ تو دین اور شریعت ہوا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کہاں سے ہو گئی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعویٰ کبھی نہیں کیا، صحابہ کرام نے، تابعین نے، ائمہ دین نے کبھی نہیں کیا۔ اللہ دیکھیں آپ صاحب، ہر دور کے علماء نے
جب ان گمراہ صوفیوں نے بات کی تھی نا، ظالموں نے، متکلمین نے، کہ درخت سے آواز آئی انی ان اللہ، درخت سے آواز آئی، انہوں نے کہا کہ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، یہ جہمیہ ہیں، یہ جہمیہ ہیں، یہ جہمیہ، حتیٰ کہ ابن ابل از حنفی رحمۃ اللہ نے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر کہا یہ جہمیہ کہتے ہیں۔ اصل اس سے بھی پہلے امام ابو الحسن الاشعری بھی کہتے ہیں کہ جہمیہ یہ کہتے ہیں درخت کے اندر سے آواز آئی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ائمہ تو اسے جہمیہ کا عقیدہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہمیہ کا عقیدہ، اور یہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایسے ہی ہے۔ جی بالکل ایسے ہے صاحب۔ پھر کتنی خرابیاں ہیں، یعنی یہ عقیدہ جو ہے وحدت الوجود والا، بہت زیادہ اس میں خرابی ہے، بڑی نصوص کی مخالفت ہے اور بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فطرت کو لے لیں، امت کے اجماع کو لے لیں، اس میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اس کے علاوہ آپ صاحب اب نزول باری تعالیٰ، اگر اللہ کا استواء علی العرش ہم نہیں مانتے، استواء علی العرش کا عقیدہ نہیں ہے ہمارا، پھر نزول باری تعالیٰ کا عقیدہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ جی جی یقیناً نہیں، وہ تو کہتے ہیں نزول و امر ہی۔ جی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ اپنا حکم نازل کرتا ہے، یہ اللہ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے، یہ اللہ رحمت کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوئی نا جی، یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ یعنی ایک مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ تھا نزول باری تعالیٰ، اللہ کا نزول کیسے، النزول معلوم والکیف مجہول والکفیۃ عنہ والسؤال عنہ بدعہ، یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اللہ کی جتنی صفات ہیں، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، یا اس کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ سارے کی ساری صفات میں کیا کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ مثال لفظ ید، یہ بھی اللہ کی صفت ہے نا، ید جی جی ید اللہ الجماع، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، شیطان لعین مانے کیا تھا کہ جس کو میں نے دو ہاتھوں سے تخلیق کیا تو اس کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ جی جی بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، تو اللہ نے دانے ہاتھ سے پکڑا، ایسے بھی آتا ہے، کیا خیال ہے جی؟ تو بات یہ ہے آپ صاحب، وہ کہتے ہیں مراد قدرت مراد ہے۔ جی جی یہ کون سی سنیت ہے جی؟ ائمہ سلف میں ایک انسان بتا دیں، ایک امام بتا دیں جو یہ کہتا ہو کہ اللہ رب العالمین نزول نہیں فرماتے بلکہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، جو یہ کہتا ہو کہ ید سے مراد اللہ کی قوت اور طاقت مراد ہے، اللہ کا حقیقی ہاتھ مراد نہیں ہے۔ جب ہمارے عقائد ائمہ دین سے، محدثین کے عقیدے سے میچ نہیں کھاتے تو ہم اہل السنہ والجماعت کہاں سے رہ گئے؟ پھر اعمال میں بھی ہم جو کمزوری ہیں ہمارے اندر، جو خرابیاں ہیں، جو سنت کی خلاف ورزیاں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ ہم تو عقائد کی آپ سب بات کر رہے ہیں، عقائد کس قدر جو ہے نا وہ کمزور ہے۔ تو یہ درد دل کی باتیں آپ سب اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ محض دعووں سے کچھ نہیں بنے گا، جذبات جو ہیں وہ کام نہیں آتے، آپ صاحب حقائق ہوتے ہیں، کیا خیال ہے جی؟ عقائد ہوتے ہیں، ان پہ ہمیں نظر کرنی چاہیے۔ جیسے زور دیتے رہ جائیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، ٹھیک ہے، بڑے تو ہوتے ہیں، ہر ایک ہوتے ہیں، لیکن بڑوں کا یہ دیکھیں کہ عقیدہ کیسا تھا۔ بات تو یہ ہے نا، ان کو عقائد پر ہماری نظر ہی نہ ہو۔ اور وہ پھر ایک اور بات آپ صاحب، یہ جو متکلمین تھے نا، متکلمین یہ ظالمین تھے۔ انہوں نے محدثین کے مسلک، محدثین کے مذہب، محدثین کی فقہ، محدثین کی سندوں کے مقابلے میں سندیں گڑی، ان کے مذہب کے مقابلے میں مذہب گڑا، اور ان کی فقہ کے مقابلے میں فقہ گڑی، ان کے اصولوں کے مقابلے میں اپنے اصول گڑے۔ محدثین نے اصول اس لیے بنائے تھے کہ شریعت کی تائید ہو، اور انہوں نے اصول اس لیے بنائے تھے تاکہ شریعت کا رد کریں۔ متکلمین یہ اللہ کی توحید میں نہیں دیکھتے آپ سے کتنا بگاڑ لایا جی؟ یعنی اصل تو توحید ہے نا، اللہ کی توحید میں اتنا بگاڑ لے آئے ہیں، اتنا بگاڑ لے آئے ہیں، تو کیا اعمال میں بگاڑ نہیں لائے؟ وہ یقیناً وہ لائے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعبیریں، اپنے معنی، اپنے مطالعے پیش کیے، محدثین نے اجماع کر لیا، ان کا اجماع نہیں مانا۔ کتنے اجماع، ہزاروں اجماع ہیں جو ہمارے یہ بھائی جو ہیں متکلمین یہ نہیں مانتے۔ آپ اصل تو یہ متکلمین ہے نا، پھر آپ نے آپ کو مقلدین انہوں نے بنا لیا۔ یہ ہے متکلمین، جو اہل سنہ کے مقابلے میں ایک گروہ تھا۔ اہل سنت کے مقابلے میں متکلمین تھے، جن کو اہل رائے بھی کہتے تھے، اہل کلام بھی کہتے تھے۔ اس لیے امام شافعی ان پہ غصہ ہوتے تھے نا۔ اچھا ہاں، فرماتے یہ جو اہل کلام ہے جی، میرا دل کرتا ہے کہ ان کا منہ کالا کر کے ان کو باہر لائیں اور ان کو چھتر پھیریں۔ یہ تو امام صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ صحیح سند ثابت ہے صاحب، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ظلم ہی اتنا کیا نا جی، جب نصوص کو بگاڑا آپ صاحب،
नसूस को बिगाड़ा। आप यहाँ कहते हैं जी तकलीद हम नहीं करते अकायद में, हम नसूस मसाइल में हम तकलीद नहीं करते, क्या ख्याल है जी? यानी जिन मसाइल में नस आ गई है उनमें हम तकलीद नहीं करते। तो फिर किस ये से एक मतलब के बनाया हुआ खौल चढ़ाया हुआ है कि जी हम तकलीद करते हैं और ये अहले हदीस हैं, ये गैर मुक़ल्लिद हैं, अंग्रेज़ की औलाद हैं, ये तकलीद नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, आप जो भी मर्ज़ी हमें कह दें, हमसे पूछें तो सही ना जी जी कि आपका अकीदा क्या है, आपका अमल क्या है, हम आपको बताएंगे, उसको आप अइम्मा पर पेश करें। जो मुखालिफ है उसको हमें बताएं, हम छोड़ देंगे। अगर मुवाफ़िक है आप ही ले लें, हमने तो पहले लिया हुआ है अल्लाह के फजल करम से जी सही। तो इसलिए हमारे भाई जो हैं मादाबों की हद तक बात करते हैं। हम अहल सुन्ना वल जमात है। अहल सुन्ना वल जमात कहलवाना बहुत आसान है, मगर इसके साथ निफाक करना इस नाम के साथ जी जी बहुत मुश्किल है, और इस पर पूरा उतरना ये बहुत मुश्किल है। ये तो इख्तलाफ है, अल्लाह इसका फैसला कर देंगे रोज़ क़यामत कि हक़ पे कौन था और बातिल पे कौन था, सही क्या था और गलत क्या था। आज हमारे साथ वही है, हमारे पास अल्लाह का दीन है, सच्चा दीन है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के दीन की पैरवी करें उस तर्ज पे, उस तरीके, उस मनहज पे जिस तरह सहाबा ताबीन तबा ताबीन आइम्मा दीन जो है ना वो करते थे। तो हम हर तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। तो वो ये चंद गुजारिशात थी, बातें थी। शायद हमारे भाइयों को, अगर किसी एक भाई को भी बात हमारी समझ आ जाती है तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो किसी की तौहीन इहानत कतअन अल्लाह इस बात पे शहद है कि नहीं है जी, आप यकीन कर लें। हमने आपका क्या बिगाड़ना है और क्या बिगाड़ सकते हैं, हमारी आपसे क्या दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, इख्तलाफ है भाई, वो एक नज़रिए और अकीदे का इख्तलाफ है। तो हम चाहते हैं कि मामला आप पर क्लियर और साफ़ कर दें। ये ना कहना कि हमें कोई बताने वाला नहीं था, गलतफहमी में नहीं रहना होगा। हमारी ये कोशिश है अल्लाह के फजल और करम से, जो जिए दलील पर जिए, जो मरे दलील सुनकर मरे, बस ये हमारी। बाकी मनवा हम नहीं सकते, किसी को कायल नहीं कर सकते, ना तो हमारा काम है, ना हमारे बस में है कि हम किसी को कायल कर सकें। लेकिन सही और हक बात अच्छे अंदाज में आप तक पहुंचाना भी तो हमारी दीनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। हमने वो ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है, आपको नसीहत भी कर दी है। अल्लाह ताला इस नसीहत को मुअस्सिर बना दे कि आपके दिलों तक उतर जाए, हमारे लिए और आपके लिए दुनिया आखिरत की खैर और भलाई का ज़रिया बन जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व साइरिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। पहले इनक़िता था, असल में आप साहब अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। एक गुमराह शख्स जो है, एक नीम राफसी, बल अब तो राफसी हो गया वो, उसकी सरकोबी में लगे हुए थे। ताहल वो ये कोशिश जारी है अल्लाह की तौफीक के साथ, और जब तक इस वजूद में ताकत है, हिम्मत है, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह की तौफीक के साथ ये लगे रहेंगे। तो एक सिलसिले का तसलसल था, एक रब था। कितने तकरीबन प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया आप सब? ये जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं वो 40 के करीब, और वैसे जो हमारे क्लिप्स हैं वो 300 के करीब हो 300 के करीब। 250 ये बड़ी कोशिश थी और मरबूत और मुनज़्ज़म कोशिश थी। तो इसलिए मैं भी ये चाहता कि आप सब अच्छे तरीके से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह शायद जारी रहेगा और आपके प्रोग्राम भी इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ ही। बस हमारी एक ही कोशिश है कि पूरी उम्मत जो है ना जी, वो मुहद्दिसीन के मसलक पे आ जाए, बस ये हमारी कोशिश है। मुहद्दिसीन निज़ाम हमारे नज़दीक वो हक़ वाले लोग थे, ये हमारी सारी कोशिश इस ज़िम्मन में है। तो बाकी आप हाफिज़ साहब के साथ भरपूर ताउन किया करें, अखलाकी ताउन भी आपका शामिल हाल होना चाहिए, इस हवाले से कि ये जो जाती हैं, क्या कहते हैं जी इनको, वीडियोज़ इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएँ, शेयर किया करिए, इस पर कोशिश करें ना, सरगर्दान रहें ना, इसमें बहुत फ़ायदा है। हर हवाले से कुछ ज़रूरतें भी होती हैं, ये वीडियोज़ ऐसे आप तक नहीं पहुंच जाती। इतनी अच्छी कोशिश आप सब की, इसमें वक़्त सरफ होता ही होता है। कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, यानी वीडियोज़ के तैयारी के हवाले से, और वीडियो सुनना, फिर उनको तरतीब देना, ये बड़ा काम होता है, इसमें अखराजात भी उठते हैं। तो आपका ये भी एक दीनी और अखलाकी हक़ बनता है कि भरपूर अल्लाह की रज़ा के लिए इनके साथ दिल खोल कर ताउन करें। लोग वैसे बड़े बड़े सिलसिलों में खर्च करते रहते हैं, करना भी चाहिए, मगर दीन के सिलसिलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नज़र करनी चाहिए कि अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से दीन का कौन साथी जो है वो काम कर रहा है, आप उसके साथी बन जाएं, आपका हिस्सा पड़ जाएगा, दुनिया में भी फ़ायदा होगा,
آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔